بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی دوسرا سبق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ تو دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے اور یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب رہیں۔ تو چلیے آج اردو کی دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ہیڈنگ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیچ میں لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ الف خ زبر اخ، لام الف زبر لا، اخلاق قاف، اخلاق مطلب کردار، کیریکٹر۔ تو یہ دوسرا سبق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیریکٹر تھے، ان کے جو اخلاق تھے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 نمبر 2 کر کے بیان کریں گے، اور جو بھی اخلاق بیان کریں گے اس سے متعلق روایت بیان کریں گے، یعنی روایت حدیث کو کہتے ہیں، تو اس سے متعلق حدیث بھی بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیے نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طریقے سے بولتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں۔ اپنے مہمان کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے۔ خواہ خ واو الف ہے زبر خواہ، یہ خواہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھتے ہیں خواہ۔ وہ کسی مذہب، یہ مذہب ہے، میم زال زبر مذ ہے بے زبر حب، مذہب کے ہوں۔ خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں، خواہ مطلب چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں، اور کیسے ہی برے کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ کوئی بھی مہمان آ جاتا، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے برا ہو، چاہے اچھا ہو، کوئی بھی آ جاتا تو اس کی خاطر تواضع کرتے تھے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، برا ہو نیک ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے، خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں اور کیسے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ روایت مطلب حدیث۔ اب دیکھیے اس اخلاق سے متعلق جو حدیث ہے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ روایت، ایک دفعہ دال زبر دا فے زبر فا، دفع عین ہے زبر دفع، ٹھیک ہے، اس کو دفعہ پڑھیں گے۔ ایک دفعہ کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک دفعہ کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمانداری کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمانداری کے لیے، مہمانداری یعنی ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے، ان کی ضیافت کرنے کے لیے، ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے، یہ بندوبست، بے نون زبر بند دال واو پش دو، بندو بے سین تے زبر بست، بندوبست،
ہے نا، یہ بندوبست کیا، یہ بندوبست مطلب انتظام، یہ بندوبست کیا یعنی یہ انتظام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب یعنی صحابہ کرام، اصحاب اپنے دوستوں سے یعنی صحابہ کرام کی جمع، صحابہ کی جمع اصحاب سے کہہ دیا ایک ایک آدمی لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اوپر سے دیکھیں روایت، ایک دفعہ کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمانداری کے لیے یہ بندوبست کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہہ دیا ایک ایک آدمی لے لو، ایک ایک آدمی لے لو، اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو، ان مہمانوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو شرارت میں مشہور میم شین زبر مش ہے واو رے پیش مشہور، یہ الٹا پیش جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ الٹا پیش یہ ہے مشہور تھا، جو شرارت میں مشہور تھا، اسے کسی نے منظور میم نون زبر من زے واو رے پیش زور منظور نہ کیا، اسے کسی نے منظور نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر مہمان رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر مہمان رکھا۔ جو شرارت میں مشہور تھا ان مہمانوں میں ایک آدمی تھا جو بہت مشہور تھا کہ بہت شریر آدمی ہے، بہت بدماش آدمی ہے، تو اس کو کسی صحابہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ پھر کیا ہوا دیکھیے، اس کو اپنے گھر میں مہمان رکھا، گھر میں سب آدمیوں کے لیے جتنا کھانا پکا تھا، گھر میں سب آدمیوں کے لیے جتنا کھانا پکا تھا، گھر میں سب آدمیوں کے لیے جتنا کھانا پکا تھا وہ اس نیت سے اکیلا ہی کھا گیا، وہ اس نیت سے اکیلا ہی کھا گیا کہ سب بھوکے رہیں۔ اب دیکھیے ان کی شرارت کیا ہوئی کہ گھر میں سب آدمیوں کے لیے جو کھانا بنا تھا وہ سارا کھانا وہ اکیلے کھا لیا، اور نیت کیا تھی کہ سب لوگوں کو بھوکا رکھے۔ دیکھیے اتنا شریر وہ تھا۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ کوٹھری ہے نا، پہلے کوٹھری ہوتا تھا یعنی مہمان کے لیے ایک الگ سے روم ہوتا تھا جس کو کوٹھری کہتے تھے، کوٹھری میں اسے سلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ کوٹھری میں اسے سلایا اور بہت عمدہ عین میم پیش دال ہے زبردہ عمدہ بچھونا بے زیر بی چھا واو زبر چھو بچھو نون علی زبر نا بچھونا بچھا دیا
بے زیر بی 6 الف زبر چھا بچھا دیا، اور بہت عمدہ بچھونا بچھا دیا۔ عمدہ مطلب اچھا، بہت اچھا بچھونا بچھا دیا، مگر اسے بد ہضمی بے دال زبر بد ہے ضاد زبر ہضمی میں زرمی ہضمی بد ہضمی ہو گئی، مگر اسے بد ہضمی ہو گئی، اور رات بھر وہیں کوٹھری کاف واو ٹھا پیش کوٹ ری سے ری کوٹھری یہاں پر را جو ہے یہ غلط ہے، را نہیں ہوگا ری ہوگا۔ کوٹھری میں رفع حاجت ہے نا، ری فے زبر رفع عین سرعی رفع حاجت ہے زبر ہا جیم تیز زبر جت، رفع حاجت کرتا رہا، اسے بدہضمی ہو گئی اور رات بھر وہیں کوٹھری میں رفع حاجت کرتا رہا، یعنی پیشاب پخانہ سب کرتا رہا۔ رفع حاجت مطلب پیشاب پخانہ وغیرہ کر دیا وہاں۔ بلکہ بچھونا بھی خراب کر دیا، صبح سویرے ہی اٹھ کر کہیں چلا گیا، صبح سویرے ہی اٹھ کر کہیں چلا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے گئے اور اسے نہ پایا تو افسوس کیا، پھر کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھونے بیٹھے۔ دیکھیے وہ مہمان سارا غلاظت پیشاب پخانہ سب کچھ بستر میں کر کے چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھونے لگے۔ اتنے میں اور اصحاب بھی آ گئے، وہ یہ حال سن کر بہت برافروختہ مطلب غصہ ہوئے، وہ یہ حال سن کر بہت برافروختہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو دھونے لگے تو اور بھی صحابہ کرام آ گئے، دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلاظت کو دھو رہے ہیں، تو ان صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا، اتفاقاً وہ آدمی اپنی بیش قیمت تلوار کوٹھری ہی میں اتفاق سے کیا ہوا کہ وہ آدمی اپنی بیش قیمت مطلب بہت قیمتی تلوار، بیش قیمت تلوار یعنی بہت قیمتی تلوار کوٹھری ہی میں بھول گیا تھا۔ راہ مطلب راستہ، راہ میں یاد آئی اس کے لینے کو واپس آیا، راستے میں یاد آئی کہ ارے تلوار تو وہیں بھول گئے، تو وہ واپس آیا لینے کو۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ اس
کہ ناپاک کیے ہوئے کپڑے اس کے ناپاک کیے ہوئے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک مطلب ہاتھ، دست ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی ہاتھ مبارک سے دھو رہے ہیں۔ اس کے ناپاک کیے ہوئے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب وہ واپس آیا اپنے تلوار لینے کے لیے تو دیکھ رہا ہے کہ وہ جو غلاظت کیا تھا بستروں میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا دیکھیے، اور لوگوں کو خفا مطلب ناراض، خفا ہونے سے منع کر رہے ہیں، اور لوگوں کو خفا ہونے سے منع کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو بہت غصہ آ رہا تھا تو ان کو منع کر رہے تھے کہ غصہ مت ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، وہ مہمان پھر واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو، تو کچھ ملال نہ کیا، یعنی کچھ رنج و غم نہیں کیا آپ نے دیکھا تو، بلکہ بڑی خوشی سے اس کا حال پوچھا اور تلوار نکال کر اسے دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے کہ لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے اور اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ تو دیکھیے کتنا بدمعاش وہ شخص تھا کہ کوئی اس کو اپنے گھر میں مہمان رکھنا گوارا نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ان کو مہمان رکھا، ان کی اچھی خاطر تواضع کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اس نے بدتمیزی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ کیا۔ تو اس پہ کیا اثر پڑا؟ کتنا برا انسان بھی وہ اسلام لانے پہ، ایمان لانے پہ مجبور ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو یہ سبق جو ہے ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے، خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں اور کیسے ہی برے کیوں نہ ہو۔ روایت، ایک دفعہ کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمانداری کے لیے یہ بندوبست کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہہ دیا، ایک ایک آدمی لے لو اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو۔ ان مہمانوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو شرارت میں مشہور تھا، اسے کسی نے منظور نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ گھر میں سب آدمیوں کے لیے جتنا کھانا پکا تھا وہ اس نیت سے اکیلا ہی کھا گیا کہ سب بھوکے رہیں۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ کوٹھری میں اسے سلایا اور بہت عمدہ بچھونا بچھا دیا، مگر اسے بدہضمی ہو گئی اور رات بھر وہی کوٹھری میں رفع حاجت کرتا رہا، بلکہ بچھونا بھی خراب کر دیا۔ جب صبح سویرے ہی اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے گئے اور اسے نہ پایا تو افسوس کیا، پھر کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھونے بیٹھے۔ اتنے میں اور اصحاب بھی آ گئے، وہ یہ حال سن کر بہت برافروختہ ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اتفاقاً وہ آدمی اپنی بیش قیمت تلوار کوٹھری ہی میں بھول گیا تھا۔ راہ میں یاد آئی، اس کے لینے کو واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ناپاک کیے ہوئے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں اور لوگوں کو خفا ہونے سے منع کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو کچھ ملال نہ کیا، بلکہ بڑی خوشی سے اس کا حال پوچھا اور تلوار نکال کر اسے دے دی۔
یہ دیکھ کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔